بس اتنی بات ہے۔ دوسرا سوال جو ہے وہ انڈیا سے ہمارے دوست ہیں، یاسر خان صاحب ہیں، یا اسی طرح کا نام انہوں نے بتایا، پورا تو یاد نہیں، بہرحال ناراض نہ ہو اگر سنیں تو اس نے سوال کیا کہ انڈیا میں ایک نیا مولوی ہے تو پرانا، اور کافی عرصہ وہ ندوۃ العلماء میں خدمات انجام دیتا رہا، اور اب جو ہے وہ حضرت معاویہ کے خلاف بک بک شروع اس نے کی ہے، اور اس کا نام ہے سلمان ندوی۔ وہ انڈیا والے ساتھی کہہ رہا ہے کہ ہمارے علماء جواب دے رہے ہیں لیکن وہ قرار نہیں جو آپ جواب دیتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کا منہ کرارا کرا دیں گے۔ تو سلمان ندوی جو ہے یہ یاد رکھو، یہ اصل میں متاثر ہے حسن مالکی سے۔ حسن مالکی یہ ایک بہت بڑا دجال خبیث قسم کا رافضی انسان ہے، اور اس کی بعض کتابیں میں نے دیکھی ہیں، اور اس نے دعوی یہ رکھا، یہ جو سلمان ندوی ہے یہ اسی کا دم کٹا ہے اور دم چلا ہے، اور ساری اسی کی نقل یہ مارتا ہے۔ اب اس نے حسن مالکی نے کتاب لکھی ہے معاویہ تو فرعون هذه الامہ۔ اب یہ ایک بالکل من گھڑت حدیث، موضوع روایت اس نے یہ گھڑی۔ اسی طرح دوسرا اس نے وہ روایت لائی، اذا رأیتم معاویۃ علی منبری فاقتلوہ، کہ جب معاویہ کو میرے منبر پہ دیکھو تو قتل کر دو۔ یہ روایت اس نے لائی حسن مالکی، اور یہ سلمان ندوی نے اسی سے یہ روایت لائی۔ اب کم از کم آدمی میں کچھ عقل اور شعور بھی ہوتا ہے کہ باقی ساری چیزیں چھوڑو، مسلمانوں کو تو پتہ ہے کہ یہ رافضیوں کی گھڑی ہوئی بکواس ہے، یہ کوئی حدیث نہیں، اور امام ابن جوزی نے اسے سری موضوع کہا، اور بڑے بڑے ائمہ ہم سند کی بات ہی نہیں کرتے۔ مسئلہ یہ ہے کہ پہلے یہ بتا کہ فرعون کی بیعت کرنے والا کون ہے؟ قرآن نے کیا کہا؟ یتحاکمون الی الطاغوت، جڑا طاغوت جو طاغوت کو فیصل اور جج مانے وہ بھی مسلمان نہیں رہتا، اور جو فرعون اور طاغوت کو نانے کی پوری خلافت سپرد کر دے۔ تو یہ اعتراض حضرت معاویہ پہ ہوگا یا حضرت حسن پہ ہوگا؟ تو اس سلمان ندوی دم چھلے کو یہ نہیں پتا کہ اگر حضرت معاویہ معاذ اللہ تمہارا رافضیانہ بغض کے فرعون و هذه الامہ، ہم کہتے ہیں یہ تو بالکل یہودیوں رافضیوں کی من گھڑت روایت، اور اگر اس کو لیں جو وہ دعویٰ کر رہا ہے جی یہ بڑی سند صحیح ہے، کم از کم حسن ہے، تو میں پوچھتا ہوں ندوی صاحب سے کہ ندوی صاحب قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ جو ایمان کی شرط یہ ہے کہ من یکفر بالطاغوت و یؤمن باللہ، پہلے طاغوت اور فرعون کا انکار کرنا ہوگا تب ایمان باللہ نصیب ہوگا۔ تو اب ندوی کے اگلے پچھلے سارے دم چھلے کٹھے ہوں اور مجھے جواب دیں، اگر حضرت معاویہ معاذ اللہ یہ فرعون تھا تو معاویہ پہ تو اعتراض بعد میں ہے، یہ ذرا جواب دیں حضرت حسن اور حسین نے معاویہ کے ہاتھ پہ صرف بیعت نہیں کی، نانے کی خلافت ان کے سپرد کر دی۔ اور جو کسی کافر یا فرعون کو پورا خلافت دے دے، بادشاہ دے دے، 20 سال تک اس سے وظیفے وصول کرے اور اس کی حکومت کو تسلیم کر کے بیٹھے، اس کے ایمان پر سوال ہوگا۔ تو یہ ظالم شرم اس کو نہیں آتی، اعتراض معاویہ پہ کر رہا ہے، اور نبی کے دونوں شہزادے جن کو پیغمبر نے فرمایا کہ حسن حسین یہ میری دنیا کی یہ دو خوشبوئیں ہیں، سیدہ شباب اہل الجنہ، حضرت فاطمہ بطول کی گود میں پروان چڑھنے والے، پیغمبر کے کندھوں پہ کھیلنے والے، اور پیغمبر کا مقدس خون جن کی رگوں میں ہے، کیا وہ فرعون یا طاغوت کے ہاتھ پہ بیعت کر سکتے ہیں؟
کوئی مسلمان اس کا تصور کر سکتا ہے؟ اور جو یہ کہے کہ حضرت حسن حسین نے طاغوت کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، فرعون کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، اور ایک منافق کافر کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، تو وہ ایسا صرف کافر نہیں، وہ ایسا نطفہ حرام کا ہے کہ طوائے میں بھی اس کی کی مثال نہیں ملے گی۔ پھر جی اذا رأیتم معاویہ تھا، یہ بھی من صلی اللہ علیہ عند قبری، سندے ساری کٹھی کر لو۔ جب معاویہ کو دیکھو نا ممبر پہ تو فقتلوہ، واہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ، امام نے ایک زبردست ضابطے لکھے، امام نے 25 ضابطے حدیث کے متن پہ لکھے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ۔ سند کی بات الگ ہے، متن کی الگ ہے۔ ایک ضابطہ جہاں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے لکھا، فرمایا توجہ میری طرف رہے کہ جب ایسی حدیث کوئی بیان کرے جس پہ اصحاب رسول کا عمل نہیں، تو سمجھو کہ یہ جھوٹ ہے، یہ پیغمبر کا فرمان نہیں۔ کچھ سمجھ گئے میری بات؟ یہ امام بخاری نے قانون لکھا ہے کہ ایسی روایت جس پہ اصحاب پیغمبر کا عمل ہی نہیں، اس کی سند دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، سمجھو کہ وہ جھوٹ ہے۔ اب سوال ہے کہ پیغمبر کریم نے فرمایا معاویہ کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قتل کر دو، اور حضرت عمر نے معاویہ کو شام کا گورنر بنایا، کسی صحابی نے اس حدیث پہ عمل کیا؟ فقتلوہ۔ اگر یہ روایت ہوتی تو صحابہ چھوڑتے؟ پھر حضرت عثمان نے برقرار رکھا، پھر حضرت علی نے حکم مقرر کر کے صلح کی، فقتلوہ کہاں گیا؟ پھر حضرت حسن حسین نے حضرت معاویہ کو خلافت سپرد کر دی۔ تو حضرت حسن حسین پہ اعتراض ہے کہ حضرت معاویہ پہ؟ اگر پیغمبر نے فرمایا فقتلوہ ہو تو پھر حضرت حسن پہ واجب تھا، حضرت حسین پہ واجب تھا۔ اور اگر اس روایت کو صحیح مانوں تو اعتراض پیغمبر کے شہزادوں پہ آئے گا، لیکن ان خنازیر کو پتہ ہی نہیں، رافضیوں کی بولی بولنے والے، اگر یہ روایت کہیں اس کا وجود ہوتا تو پیغمبر کے صحابہ عمل کرتے۔ امام بخاری فرماتے ہیں جب پیغمبر کے صحابہ نے اس کو پوچھا ہی نہیں تو پتہ چلا ہے یہ بعد کی فیکٹری میں تیار ہوئی ہے۔ باقی اگر دیکھنا ہے تو وہ دیکھ لے، موضوعات ابن جوزی دیکھ لے، سب سندوں پہ بات ہے، یہ ضعیف بھی نہیں، تلی باٹوی من گھڑت روایت ہے، یہ روافض کی گھڑی ہوئی روایت ہے۔ اور امام ابن القیم رحمت اللہ علیہ نے المنار میں لکھا کہ ہر وہ روایت جو حضرت معاویہ کے خلاف لوگوں نے گھڑی ہے، آنکھیں بند کر کے فیصلہ یہی ہے، ہم نے ساری دیکھی ہے، سب موضوع اور مکذوب ہیں، کوئی ایک بھی صحیح نہیں ہے۔ اچھا یہی سلمان ندوی ہے نا، جب شیطان انسان کو گمراہ کرتا ہے تو وہ بیچارہ خبتی بن جاتے ہیں، پاگل ہو جاتے ہیں۔ اب یہ بالکل پاگل ہو چکے ہیں، میں نے اس کے چند کلپ سنے، یہ بالکل سٹیا چکے ہیں، جس طرح بابلا کتا ہوتا ہے وہی آتی ہیں اس کی۔ اب ادھر تو یہ روایتیں لا رہا ہے جن کی کوئی اصل ہی نہیں، اور انکار کس کا کر رہا ہے؟ ابو بکر صحابی جو نبی کریم علیہ السلام سے روایت کر رہے ہیں کہ انا ابنی ھذا سید، کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرا یہ حسن بیٹا سردار بیٹا ہے، اس کے ذریعے اللہ مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ اس کا سلمان ندوی دجال اور فرعون ہندوستان مودی کی طرح شکل بھی ہے اور کرتوت بھی، وہ سلمان ندوی کہتا ہے کہ یہ حدیث جو ہے نا یہ ضعیف ہے۔ بخاری کی حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ اور روافض والی جس حدیث نہ موڈ نہ اتا نہ پتا وہ صحیح ہے، اور بخاری کی یہ روایت یہ ضعیف ہے، کہتے ہیں ضعیف ہے۔ سلمان ندوی اگر تجھ میں ہمت ہے نا اسی حدیث کو ضعیف ثابت کر اور ان کو صحیح ثابت کر۔ وہ جاہل بالحدیث کہتے ہیں میں نے
मुकद्दिमा इब्ने सलाह पे हाशिया लिखा, तेरे जैसे चब्बल का हाशिया पढ़ने के काबिल होगा, वो भी हमें जरा भेज। तेरे जैसे जाहिल उल्लू के पट्टे का हाशिया भी पढ़ने के काबिल होगा, जिसको इतनी समझ नहीं आ रही कि ये हदीस अबू बकरा अब उसने कहां से लिया, हम तो इनकी रगे जानते हैं। किसने कहा ज़ईफ है, कहते हैं उसने नहीं कहा, लेकिन उसने मुबहम रखा। मैं बताता हूं जिस बुनियाद पे तूने ज़ईफ कहा। इमाम दारकुतनी ने एक बात लिखी इल्ल में, शायद तूने देखी हो वो बात, और उस बात को तू बच्चू समझा ही नहीं, तेरे अंदर सलाहियत ही नहीं। तू अब 72 में दाखिल हो चुका है, और जो 72 हो ना, तेरे जैसे 72 का जो इलाज है वो सिर्फ लगाम और रस्सा है और कुछ भी नहीं। वो दारकुतनी ने जो बात की वो ये कर रहे हैं कि ये मुरसल है या मौसूल है, तो इस पे उन्होंने बात की। लेकिन बुखारी के अंदर मेरे पास 2 संदे मौजूद हैं, मुरसल और मरफू की बात तो बार बार की है। बुखारी के अंदर मेरे पास 2 संदे मौजूद हैं, जिसमें हसन बसरी कहते हैं समय तो मैंने खुद ये अबू बकरा से सुना है। तो बस समा की तसरीह हो गई। अब ये वही मसला है ना, ये तो कुर्बान जाऊं, ये मौलाना हुसैन अली की तर्ज है, ये मौलाना हुसैन अली की तर्ज हदीस है। वो कहते हैं एक हदीस हर जगह से लो। अब उसने एक सनद देखी, दारकुतनी ने भी पूरी ततब्बो नहीं किया, और इसने उससे नकल मारी, और उसी बुखारी में मौजूद है। मसला यह था कि हसन बसरी ने हजरत अबू बकरा से सुना है या नहीं। इल्म हदीस के एतबार से तो जहां सराहतन इमाम 2 संदे लाया है, जहां समेतों का लफ्ज मौजूद है, अब तेरा ज़ौफ़ कहां गया। तो इसलिए ये सलमान नदवी ये जाहिल भी है और पागल भी है, और अब इस पर वो बाबले कुत्ते वाले जरासीम है असहाब रसूल को भौंकना। और सच कहा था बाद हमारे हजरात ने कि मन सब्बा मुआविया था होवा कल्बुम मिन किलाबिल हाविया। जो आदमी हजरत मुआविया पे सब्बो शतम करे वो जहन्नमी कुत्तों में से एक कुत्ता है। सच कहा है, ये हमारी कुतुब में लिखा है।